बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हैं और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर रसूल। अक्सर बेशतर हम ये देखते हैं और सुनते हैं लोगों की ज़ुबानी कि काम होते होते रुक गया। कई बार ऐसा होता है कि इंसान आखिर तक पहुंच जाता है, मंजिल तक पहुंचते पहुंचते उसको ऐसा लगता है कि मेरा काम रुक गया या काम में कोई रुकावट है। और ऐसे में कई बार ये भी सुनने को मिलता है कि कोई शख्स ये बोलता है कि नज़र लग गई। आखिर ये नज़र है क्या चीज़, इस बारे में हम बात करेंगे हमारे मुफ्ती साहब मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब से, जो नायब शेखुल अकायद हैं जामिया निज़ामिया हैदराबाद और हमारे हैदराबाद के स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का आप हिस्सा बन सकते हैं फ़ोन के ज़रिए। फ़ोन नंबरात लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कोई भी इस तरह की दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मसला आपका हो जिसके लिए आप दुआओं के ज़रिए हल हासिल करना चाहते हैं, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन के उसका हल हासिल कर सकते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नज़र के हवाले से मैं आज आपसे जानकारी हासिल करना चाहता हूं कि आखिरी नज़र है क्या चीज़ और इससे कैसे बचा जाए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने नज़र के बारे में तफसील बयान फरमाई है। अहादीस शरीफा में मज़ीद तफसील हमको मिलती है कि कोई शख्स अगर किसी को बुरी नज़र से देखता है तो उसके बुरे असरात होते हैं। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है जामिया तिरमिज़ी शरीफ में, अल ऐनु हक़्क़ुन, नज़र बद बरहक़ है। जिस तरह हर चीज़ का एक असर होता है, आग में जलाने का असर है, पानी में आग को बुझाने का असर है, ग़िज़ा में भूख मिटाने का असर है और पानी प्यास बुझाने का असर रखता है, इसी तरह दुनिया की तमाम चीज़ों में अल्लाह तबारक व तआला ने उसका कोई ना कोई असर ज़रूर रखा है। और जब वो चीज़ वाक़े होती है, असर अंदाज होती है, तो उसका असर ज़ाहिर हो जाता है। इसी तरह बुरी नज़र भी एक बरहक़ चीज़ है। जिस तरह हम किसी को प्यार की नज़र से देखते हैं तो आदमी मुस्कुराता है, उसके दिल में खुशी पैदा होती है, बजाय उसके हम उसको गुस्से के तौर पर, गुस्से के चेहरे के साथ घूरते हुए देखते हैं तो वो आदमी परेशान हो जाता है। हालांकि हम उससे कुछ कह नहीं रहे हैं, सिर्फ हम उसको देख रहे हैं। हमारे निगाहों का जो तेवर है वो खुद उसको खुश कर रहा है या परेशान बना रहा है। इसी तरह नज़र बद का मामला है। नज़र बद के ज़रिए अगर कोई आदमी किसी को देखता है तो इसकी वजह से बुरे असरात होते हैं। हदीस शरीफा में यहाँ तक आया है कि कोई आदमी अगर किसी को बुरी नज़र से देखे तो यहाँ तक हो सकता है बुरी नज़र का बुरा असर कि वो आदमी पर मौत वाक़ हो जाए और वो मर जाए। लिहाजा इन तफसीलात से मालूम होता है कि नज़र बद बरहक़ है। तो हमारा काम ये है कि नज़र बद से हम परहेज़ किया करें, अपने रवैये के ज़रिए, अपने स्टाइल के ज़रिए और अपनी दुआओं के ज़रिए। जी मुफ्ती साहब, नज़र बद से कैसे बचा जाए, ये हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे। पहले प्रोग्राम में एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल ड्रॉप हो गई, शायद लाइन पर एक और कॉलर शामिल है, मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं शेख अब्दुल मजीद बोल रहा हूँ सर। जी खम्मम से। जी शेख मजीद साहब बताएं। आंध्र प्रदेश खम्मम से बोल रहा हूँ सर। जी बताइए, हम सुन रहे हैं आपको। मेरा मसला है सर, मेरी बच्ची इस महीना 20-21 तारीख को परीक्षा लिखना है बीएससी का। ठीक है। उसके कामयाब के लिए दुआ मांग रहा सर। ठीक है। बीएससी का जो टीचर का सर, एलिमेंट्री एजुकेशन का। जी हाँ, जी हाँ। नौकरी और उसके लिए सर, परीक्षा पास होने के लिए, नौकरी के लिए सर। बिल्कुल शेख अब्दुल मजीद साहब, आपने पहले भी ये मसला रखा था और मुफ्ती साहब ने आपको इसका जवाब दिया था। क्या आपने वो अमल शुरू कर दिया? चलिए शायद इन्होंने कॉल काट दिया। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मिरियालगुड़ी से बात कर रहा हूँ। जी जनाब बताइए। मेरा नाम सैयद रुकनुद्दीन है। सैयद रुकनुद्दीन साहब बताएं, फरमाएं। ये जोड़ों में घुटनों में दर्द है जी। और आंखों की परेशानी है, आंखों पे पर्दा आया, आंखों में सही नहीं पर्दा दिख रहा। जी। हाँ। और हमारी बीवी को जो है सो कि आंख में, बदन में पूरा दर्द, जी कभी कभी एक जगह, कभी और एक जगह, कभी और एक जगह दर्द होना, जी हाथ पैर खींचना, जी। और उनकी भी आंखों में कमजोरी आ गई। बिल्कुल, मैं आपसे सैयद रुकनुद्दीन साहब आपसे एक सवाल यहाँ पूछना चाहूंगा। ये भी तबीयत खराब के बारे में आप बता रहे हैं, क्या इसका वैसे आपको इलाज भी कर रहे हैं डॉक्टर के पास? हाँ, इलाज भी कर रहा हूँ इस पे। जी, मैं इसलिए पूछा मैंने आपसे कि वो इलाज आप जारी रखिएगा और उसके अलावा हम आपको दुआएं बताते हैं ताकि शिफा में जल्द आसानी हो और जल्द हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और मेरा और एक सवाल है साहब। जी बताइए। मैं जिसम में मेरे को जब जरा दिल में धड़कन उठते रहता जी, इसके लिए भी मतलब घबराते हैं आप? हाँ, जरा घबराहट कभी एक बार हुआ ऐसा हो। ठीक है जनाब, आपको जरूर जवाब देंगे इसका। और ये घुटनों का दर्द, ये आंखों का बहुत बड़ा मसला है मेरा। हाँ मैं समझ गया आपका मसला, हमने सुन लिया। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? साहब राजस्थान उदयपुर से बोल रहा हूँ, अख्तर हुसैन। जी, अब्दुल हुसैन। अख्तर हुसैन जी बताएं जनाब, बताएं अख्तर साहब। हाँ जी जी, मेरा सवाल ये है जी कि लेटरिन पेशाब में अगर जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं, क्या निकलते हैं, पढ़ने के टाइम, जाने के टाइम, आने के टाइम? तो ठीक है। जानता था जी। उसके और दूसरा ये कि मैंने सही पैसा इन्वेस्ट किया था, मेरा वो पैसा वहाँ फंस चुका है और वो लोगों ने कुछ घपला किया है, वो 5 साल से जेल में बंद है इन्वेस्टर, तो वो मेरा पैसा नहीं आ रहा है। तो अब मैं क्या दुआ वगैरह पैसा कुछ आप बताइए मुझे। मतलब बेटा आपका जेल में बंद है? जिनके साथ इन्वेस्ट किया था पैसा वो लोग जेल में बंद है। अच्छा, जिन लोगों ने उनके साथ धोखा किया वो लोग जेल में बंद हैं। मुझे सुनने में गलती होगी। ठीक है, मेरा पैसा वो छूटे तो मेरा पैसा मिले, और परेशान हो रहा हूँ मैं। ठीक है, जरूर जवाब देंगे आपको। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? हम महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। ये हमारा बच्चा है 2 साल का, बहुत बिचक बिचक के उठ रहा है जी। उसके लिए दुआ मांगने की थी जी। और हमारे शोहर के पैरों में बहुत तकलीफ है, घुटनों में जी, उसके लिए भी दुआ मांगनी। जरूर आपको जवाब देंगे इसका। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मुफ्ती साहब, कल का मेरे पास एक मसला मौजूद है। कोल्हापुर से एक मोहतरमा का मसला था। उनके शौहर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पूरे बदन में दर्द रहता है। और इसी तरह का सवाल सैयद रुकनुद्दीन साहब का भी है। उनके भी घुटनों में दर्द है और बदन में दर्द है, उनकी अहलिया के बदन में दर्द है। और वैसा ही मसला ये महाराष्ट्र से है। इनके भी शौहर के बदन में तकलीफ है। इनके लिए क्या दुआ है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घुटनों में तकलीफ़ के लिए और बदन में जो दर्द है उसको दूर करने के लिए वो अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना में से इन अस्मा का विर्द रखें। या कविय्यु या वहाबु या सलाम, या कविय्यु या वहाबु या सलाम। इसको पढ़ते रहें सुबह शाम 11-11 मरतबा, और शुरू और आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया करें। जी। और महाराष्ट्र से जो मसला है मोहतरमा का, इनका 2 साल का बच्चा है जो थोड़ा बहुत परेशान करता है, गालिबन हल्का सा बीमार भी रहता है, उसके लिए क्या दुआ है? बच्चा जब परेशान करे तो उस वक्त वो दुरूद शरीफ बच्चे पर दम किया करें। 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा ताक अदद में दुरूद शरीफ पढ़ लें। और जब भी बच्चा इस तरह परेशान करे दुरूद शरीफ पढ़कर बच्चे को दम कर दें। और बच्चा अगर ख़ुद दुरूद शरीफ पढ़ सकता है
تو بچے کو پڑھائیں اور ہو سکے تو بچے کو درود شریف یاد دلا دیں اور اس کو بھی دہرانے کے لیے کہیں. بالکل. اور شرف الدین صاحب کا مسئلہ کل کا مسئلہ موجود ہے شرف الدین صاحب پوری سے. ایک تو ان کی بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ ہے, مطلب ان کے بچے جو ہے ایگزام دیتے ہیں اس میں کامیابی کے لیے, اور یہی مسئلہ جو ہے سید شیخ عبد المجید صاحب کا ہے جن کے بچے بی ایس سی کے ایگزام دے رہے ہیں, ایگزام میں کامیابی کے لیے, نوکری کے لیے وہ دعا چاہتے ہیں. جی, شیخ عبد المجید صاحب کو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مفتی صاحب نے انہیں اس سے پہلے بھی بتایا تھا, تو اسی ورد کو وہ جاری رکھیں. ساتھ ساتھ ان کے لیے اور ایک بھائی کے لیے ہم جو دعا بتائے دیتے ہیں کہ سورہ فتح کی پہلی آیت کریمہ ہے, انا فتحنا لک فتحا مبینا. اس آیت کریمہ کا ورد رکھیں, انا فتحنا لک فتحا مبینا. ساتھ ساتھ یا فتاح یا فتاح یا فتاح بھی پڑھتے رہیں. انشاءاللہ تعالی ان دونوں دعاؤں کے ذریعے ضرور فائدہ ہوگا. جی, اور شرف الدین صاحب کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے, ان کو ٹھنڈے پانی سے دقت ہوتی ہے. ڈاکٹر نے بھی شاید ان کو منع کیا ہے کہ ٹھنڈے پانی کا استعمال آپ نہیں کریں, ان کے بدن میں کچھ سردی زیادہ ہے. اب وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ فجر کی نماز میں اگر وہ وضو کرتے ہیں تو پانی غالباً پانی سے ہی ان کو پرہیز ہے, مطلب ٹھنڈا ہو یا گرم ہو, فجر کی نماز میں وہ وضو کے لیے کیا صورت بنتی ہے؟ جی, جب پانی سے مکمل طور پر ان کو پرہیز ہے تو پھر مسئلہ فجر کی نماز کا نہیں ہوگا بلکہ ہر نماز کا ہوگا. غالباً فجر کی نماز کے موقع پر ہی پانی کا ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے پرابلم ہو رہا ہوگا. بہرحال اگر صرف ٹھنڈک کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہو تو گرم پانی استعمال کریں اور وضو کیا کریں, وضو کر کے ہی ان کو نماز پڑھنا چاہیے. اور اگر پانی سے ہی پرابلم ہے اور ڈاکٹر نے پانی استعمال کرنے سے مکمل منع کر دیا ہے, ایسا بہت کم ہوتا ہے, بہت زیادہ زخم ہے یا بہت ہی بڑی پرابلم ہے تو ایسا پانی کو چھونے سے اور پانی استعمال کرنے سے ڈاکٹرز منع کرتے ہیں, ورنہ نہیں کرتے. اگر واقعتاً ویسے ہی صورت ہے کہ پانی استعمال کرنے سے ہی مکمل طور پر منع کر دیے ہیں تو اس کی تفصیل معلوم کر لیں. واقعتاً اگر ایسا ہی ہو تو پھر ان کے لیے تیمم کی گنجائش ہوگی اس وقت تک جب تک کہ ڈاکٹر لازمی طور پر تاکید کے ساتھ پانی استعمال کرنے سے پرہیز کرنے کی تاکید کریں. تو جیسے ہی ڈاکٹر کہتے ہیں, اجازت دیتے ہیں, تو پھر وضو کا آغاز کریں. لیکن یہ پانی اور تیمم کا جو مسئلہ ہے, وضو کو چھوڑ کر ہم تیمم کر رہے ہیں, اس کے کڑے شرائط ہیں, لہذا اس سلسلے میں ہمیں ڈاکٹر صاحب سے صحیح رہنمائی حاصل کرنی چاہیے اور مکمل اور صحیح تشخیص کے بعد ہی ہم وضو کو چھوڑ کر تیمم کی طرف جا سکتے ہیں. جی, اور سید رکن الدین صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دل دھڑکتا بہت زیادہ ہے اور ان کی آنکھوں میں مطلب بینائی کمزور ہے ان کی, اس کے لیے کیا دعا ہے؟ جی, دل کی دھڑکن کو نارمل کرنے کے لیے وہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ پڑھیں. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. جب بھی دل کی دھڑکن تیز ہو یا ہیبت ہو رہی ہو, ہول پریشانی ہو رہی ہو, تو ایسے وقت وہ 11 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھ لیں, وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اور شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اس کے علاوہ آنکھوں کی بینائی کے سلسلے میں ان کے لیے اور ان کی اہلیہ کے لیے آنکھوں میں بینائی بہتر طریقے سے ہو, اس کے لیے وہ پڑھیں اللہم متعنی بالسمع والبصر, اللہم متعنی بالسمع والبصر. جی, اور اختر حسین صاحب ادے پور سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ بیت الخلاء میں گھستے وقت اور باہر نکلتے وقت کیا دعا پڑھی جائے؟ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے ہم کو دعا پڑھنا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد بایاں پیر پہلے بیت الخلاء میں رکھیں اور جب فارغ ہو کر نکل رہے ہوں تو پہلے دایاں پیر رکھیں, یعنی سیدھا پیر رکھیں, سیدھا پیر رکھ کر باہر نکلیں. باہر مکمل طور پر نکلنے کے بعد پڑھیں غفرانک
الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی. جی. اور اختر حسین صاحب کا بیٹے کا کسی سے معاملات ہوئے تھے، پیسوں ویسوں کا معاملہ ہوا تھا، اور جن سے پیسوں کا معاملہ ہوا تھا ان لوگوں نے شاید غبن کر دیا، اب وہ لوگ جیل میں ہیں، اب یہ پریشان ہیں، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ جی، اس کے لیے یہ اسماء حسنہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مبارک ناموں کا ورد رکھیں. یا باسطو یا رزاقو، یا باسطو یا رزاقو. اس کو پڑھتے رہیں اس نیت سے کہ جو پیسوں کا انویسٹمنٹ انہوں نے کیا تھا اور پیسے ان کے رکے ہوئے ہیں وہ پیسے واپس آ جائیں. اس نیت سے پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. جی ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ دعائیں جو بھی یہاں آپ کو بتاتے ہیں مفتی صاحب، آپ پورے یقین کے ساتھ ان پر عمل کیجئے. اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہوتی ہیں، علاج ہوتا ہے، دوائی ہوتی ہے، یا محنت ہوتی ہے، پڑھائی ہوتی ہے، وہ بھی آپ جاری رکھیے. کبھی بھی ہم لوگ اس بات کی ترغیب نہیں دیتے ہیں کہ صرف اور صرف دعائیں نہیں، اولین شرط جو ہے محنت ہے، اس کے بعد دعاؤں کا سہارا ہوتا ہے. اور آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ اگر آپ کوئی دعا سن نہیں سکے یا لکھ نہیں سکے صحیح سے، تو یہ پروگرام یوٹیوب پہ دستیاب ہے. کچھ ہی دیر میں آپ ٹائپ کر سکتے ہیں دعا اور دوا نیوز 18 اردو. آپ کو یہ پروگرام آج کا بھی اور پرانے ایپیسوڈز بھی یوٹیوب پر مل جائیں گے، جہاں پر آپ سکون سے اطمینان سے گھر بیٹھ کے دعائیں سن سکتے ہیں. پروگرام میں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کرناٹک سے دادا پیر بول رہا ہوں. جی بتائیں جناب. جی میں پرسوں آپ کے پاس ایک سوال کیا تھا. جی. جو ان پڑھ آدمی ہے جی، وہ دعائیں ان کو یاد نہیں آتے یا پڑھنے نہیں آتا، لکھنے نہیں آتا، وہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم پڑھ سکتے ہیں. جی. ویسے ہی ولیوں کے رسول کے نام کیا وہ ذکر کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. دادا پیر صاحب اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ ہاں، اسی سے اگر ایسے نام لیتے لیتے میں آپ سے کہا تھا نا یا اللہ ہو یا رحمان. جی ہاں جی ہاں. ہاں، وہ سوتے وقت دن رات 24 گھنٹے اگر ہمارے ہوش کے بغیر بھی وہ چلتے رہے. جی. وہ ایک اندرونی ہمارے ایک کیا کہتے ہیں اسے، ویسا وہ پڑھنا، ہم خاموش رہتے ہوئے بھی. ہاں سمجھ، مطلب ضرور آپ یہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ زبانی نہیں، دل سے، کیا دل کے اندر بھی اس کا ورد رکھ سکتے ہیں کیا؟ جی جی، ویسا چلتے رہے تو کیا بدن کو تکلیف ہوگی، گرماہٹ ایسا کچھ؟ ٹھیک ہے ضرور بتائیں گے. آپ کو بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں صاحب میں رکن الدین بات کر رہا ہوں. جی یہ رکن الدین بات کر رہا ہوں بھائی. جی رکن الدین صاحب بتائیں. کیونکہ میرے پاس یوٹیوب نہیں ہے، میرے پاس کی پیڈ ہے، ٹچ فون نہیں ہے میرے، اس میں کی یوٹیوب نہیں آتا. جی. براہ کرم ذرا مہربانی کر کے یہ آنکھوں کے لیے جو آپ بتائیں اور ایک بار آپ ذکر کریں تو بہت بہت شکریہ ہوتا آپ کا. ضرور، بہت مہربانی ہے. ضرور ضرور بتائیں گے جناب آپ کو. بہت شکریہ آپ کا دوبارہ کال کرنے کے لیے. آنکھوں کی بینائی کے لیے آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا. ناظرین یہ پروگرام جاری ہے، آپ فون کے ذریعے ہمارے پروگرام کا حصہ بن کے اپنی پریشانیوں کا حل حاصل کر سکتے ہیں. ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. Reporters. بریک کے بعد آپ کا پھر سے ایک بار خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دعا اور دوا، اور ہماری رہنمائی کے لیے آج موجود ہیں مفتی سید واحد علی صاحب جو نائب شیخ العقائد ہیں جامعہ نظامیہ حیدرآباد. مفتی صاحب پہلے سید رکن الدین صاحب کے مسئلے کا جواب دے دیں. انہوں نے دوبارہ فون کیا، جو آپ نے ان کو دعا بتائی تھی وہ یوٹیوب کو ایکسیس نہیں کر سکتے ہیں. ان کو ایک بار آنکھوں کی بینائی کے لیے دوبارہ دعا بتا دیجیے. آنکھوں کی بینائی کے لیے یہ دعا بتائی گئی تھی کہ اللہم متعنی بالسمع والبصر. اس دعا کو یہ پڑھتے رہیں، اللہم متعنی بالسمع والبصر. یہ ان کو کتنی بار پڑھنی ہے یہ دعا؟ تاخدد میں ان کو 11 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اور اس دعا کے شروع میں اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لینا چاہیے.
جی. اور دادا پیر صاحب کرناٹکا سے پہلے بھی فون کر چکے ہیں. انہوں نے چونکہ یہ پوچھ رہے تھے کہ اگر کوئی شخص پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ کس طرح سے ان دعاؤں کا ورد رکھے, مطلب اس کو یاد نہیں ہیں دعائیں یا دعائیں پڑھ نہیں سکتا. بہرحال مفتی صاحب نے جواب دے دیا تھا ان کو کہ آپ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھ لیا کریں, یا لیکن وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کیا یا ولیوں کے اور رسول کے پیغمبروں کے نام بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ہر وقت زبان سے ہی ورد رکھیں, کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ ہم دل میں بھی دعائیں اور وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. جی, دعا زبان سے بھی کی جا سکتی ہے, دل سے بھی کی جا سکتی ہے. بنیادی طور پر یہ ضروری ہے کہ آدمی اپنے دل و دماغ کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے رکھے, بس یہ کافی ہے. زبانی دعا بھی ہوتی ہے, دل سے بھی یہ پڑھ سکتے ہیں. آپ اس کو دل سے بھی پڑھتے ہیں تو ہوتا ہے, لیکن جب تک ہم زبان سے ادا نہیں کرتے اس وقت تک ہمارا ذہن و دماغ اس طرف مکمل طور پر متوجہ نہیں ہوتا اور ہم دوسرے کاموں میں مشغول رہتے ہیں. اس لیے زبان سے ادا کرنے کی تاکید کی جاتی ہے اور دعاؤں کے طریقے میں زبان سے کہنے کے لیے بتایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, تم اپنے پروردگار کو ڈرتے ہوئے اور آہستگی کے ساتھ اس سے سوال کرو. تو اس سے بھی معلوم یہی بات ہوتی ہے کہ ہم کو زبان سے کہنا ہے. ہاں, آہستہ یا دل سے دعا کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو جانتا ہے اور ہمارے جو آرزویں اور ہماری تمنائیں ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے. جی. دوسری بات یہ رہی کہ وہ جو پوچھ رہے تھے کہ دل سے دعا کرنے کے علاوہ انہوں نے اور کیا سوال کیا تھا؟ ان کا یہ مسئلہ تھا, سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ ولیوں کے اور پیغمبروں کے نام بھی کیا آپ ورد کر سکتے ہیں؟ جی 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 دعا میں ہم جو اللہ کے نام لے کر یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ خطاب کر کے جو مانگتے ہیں یہ دعا ہے. اور دعا کے بارے میں بتایا گیا کہ دعا ایک عبادت ہے, دعا عبادت کا مغز ہے, دعا عبادت کا ایک طریقہ ہے. تو دعا جب ہم کر رہے ہوں تو اس وقت تو ہم اللہ کو ہی پکاریں گے. اولیاء اللہ کے نام یا رسولوں کے نام, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ذکر یہاں پر نہیں ہوگا. دعا میں اولیاء اللہ کے نام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ذکر اس طرح ہوتا ہے کہ ہم ان کے واسطے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا چاہیں, کیونکہ یہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں. تو آپ کے وسیلے سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں, آپ کے واسطے سے دعا کر سکتے ہیں, اور واسطے اور وسیلے سے اس طرح دعا کرنے کی وجہ سے دعاؤں کی مقبولیت کے چانسز اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. لیکن دعا ان کے نام کے ان سے ڈائریکٹ دعا نہیں کی جائے گی, بلکہ ان کے نام کے واسطے اور ان کے وسیلے سے, ان کے حوالے سے دعا کی جائے گی. بہت شکریہ. پروگرام میں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عبدالمتین خان مہاراشٹر سے بات کر رہا ہوں. جی متین صاحب بتائیں. بات ایسی کہ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں کافی سالوں سے. جی. کبھی 4 سال اس کمپنی میں, 4 سال اس کمپنی میں, ایسے کرتے کرتے آج 15-20 سال کا مجھے ایکسپیرینس ہو چکا ہے. جی. لیکن بات یہ ہے کہ میں من مطابق نوکری مجھے نہیں مل پا رہی ہے. اچھا. تو اس کے لیے کچھ بتائیے کہ مجھے من مطابق نوکری مل جائے اور من مطابق سیلری کے حساب سے تنخواہ مل جائے. جی. تو وہی وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے. ضرور بتائیں گے آپ. اس کے علاوہ میں جی باقی الحمدللہ نماز کا پابند ہوں میں. جی. یہ بس میرا مسئلہ وہی تھا کہ مجھے من مطابق نوکری مل جائے. ضرور جواب دیں گے آپ کو. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہیلو. السلام علیکم. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. میں ویسٹ بنگال سے بول رہی ہوں. جی. ویسٹ بنگال سے بول رہی ہوں. جی بتائیے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ میرا یہ مسئلہ ہی ہے, میرا خبر نہیں ہے, خبر کے لیے اچھا سے دعا کر دیجیے. ویسٹ بنگال سے آپ کال کر رہے ہیں. ویسٹ بنگال کون سی جگہ سے آپ فون کر رہے ہیں؟ ویسٹ بنگال بیربھوم. صبر کے لیے دعا. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا بھائی؟ وہی بہت
شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی صاحب پروگرام آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے. مختصر پہلے ان کا ہی جواب دے دیں گے. مہاراشٹر سے متین صاحب اپنے من مطابق نوکری اور من مطابق سیلری کے لیے دعا چاہتے ہیں. اس کے لیے بھائی صاحب سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا ورد رکھیں اور ساتھ ساتھ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ نمازوں کا وہ اہتمام کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اپنے معاملات پر غور کر لیں. اگر کہیں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، شریعت کے خلاف کوئی عمل ہو رہا ہے تو اس سے پرہیز کر لیا کریں. جی اور ویسٹ بنگال سے بھائی صبر کے لیے دعا چاہتے ہیں. صبر کے لیے بھائی صاحب دعا کریں. اللہم اسبغ علینا الصبر، اللہم اسبغ علینا الصبر. یہ دعا پڑھیں، شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. جی مفتی صاحب آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی شکریہ، آپ ہمارے پروگرام سے بنے رہے. آپ کو بتا دیں کہ یہ پروگرام آپ کو یوٹیوب پر بھی مل جائے گا. آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو آج کا ایپیسوڈ اور پرانے ایپیسوڈز بھی یوٹیوب پر مل جائیں گے. آپ اطمینان سے گھر پہ بیٹھ کے دعائیں سن سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں. آج کا پروگرام ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.